میرے خواب میں تمہارا مدنی مدینے والے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرا ایک اسلامی بھائی تھا، مرنے کے بعد اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بیکا، یعنی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا، اللہ عز و جل نے بخش دیا۔ میں نے پوچھا کس سبب سے؟ کہنے لگا، میں حدیث پاک لکھتا تھا، جب بھی شاہ خیر الانام پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر آتا، میں ثواب کی نیت سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھتا تھا، اسی عمل کی برکت سے میری مغفرت ہو گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، جب بھی درود شریف لکھیں تو ثواب کی نیت ہونا ضروری ہے، اور ہر نیک و جائز کام سے پہلے ہمیں اچھی اچھی نیتیں کرنی چاہیے۔ اگر وہ کام کر رہے ہیں لیکن نیت نہیں بنی ہوئی تو اس عمل کا بھی جو ہے ثواب نہیں ملے گا۔ تو یاد رکھیں، جب بھی کوئی جائز کام کریں، اچھا کام کریں، پیارا کام کریں، ستھرا کام کریں، تو اس سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیں۔ جب بھی درود شریف لکھیں تو زبان سے بھی پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیے۔ جیسے آپ لکھ رہے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، تو اب زبان سے بھی کہیے اور اپنے ہاتھ سے بھی لکھیے۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی کے ساتھ جو ہے صرف سواد لکھ دیتے ہیں، یا سواد لام یا سواد لام سواد میم، یہ اس قسم کے شارٹ فارم لکھ دیتے ہیں۔ تو اس طرح یہ لکھنا نہیں چاہیے، یہ ناجائز و حرام ہے۔ اسی طرح اللہ عز و جل کے نام کے ساتھ جو ہے جل جلالہ کی جگہ صرف جیم لکھ دیتے ہیں، تو یہ بھی غلط ہے۔ اسی طرح علیہ السلام، کسی نبی علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے تو صرف عین لکھ دیتے ہیں، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح کسی بزرگ کا تذکرہ کرتے ہیں تو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی جگہ جو ہے را اور ہا لکھ دیتے ہیں، تو صحیح بات کوئی ہے۔ جو ان نام پاک کے ساتھ جو القابات ہیں، آپ نے القابات بھی لگانا ہے، اور علیہ السلام لکھیں، اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام لکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ پیارے پیارے القابات لگائیں۔ تو جب بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی سنیں یا لکھیں تو ہمیں درود پاک پڑھنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلسلہ خوابوں کی تعبیر لیے حاضر خدمت ہیں۔ سلسلے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ خواب آپ کا اور تعبیر ہماری، ٹھیک ہے؟ تو آپ کا خواب ہو یا کسی اور کا خواب ہو، یا کوئی ایسی چیز ہے کہ اس کے بارے میں معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ اس کی تعبیر کیا ہے، تو آپ پریشان نہ ہوں۔ اب ظاہری بات ہے کہ جب بندہ خواب دیکھ لیتا ہے نا، جب اس نے خواب دیکھا، صبح اٹھتا ہے یا جب بھی اس نے خواب دیکھا، تو وہ بعض خواب کئی عرصے تک یاد رہتے ہیں، اس کی تعبیر معلوم نہیں چل رہی، کوئی بتانے والا نہیں ہوتا۔ تو الحمدللہ عز و جل مدنی چینل آپ کی کوشش کر رہا ہے کہ دینی دنیاوی پریشانی آپ کی دور کرے، احتیاطیں بھی بتاتے ہیں، شرعی مسئلے مسائل بھی بتاتے ہیں، اور باپا کا مدنی مذاکرہ پورا کا پورا مرحبا۔ تو دیکھیں تو بس دیکھتا ہی چلا جائے۔ اب خوابوں کی تعبیر ہے تو الحمدللہ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل آپ کی یہ پریشانی بھی دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ہفتے میں 2 دن آپ یہ ہمارا سلسلہ ملاحظہ کرتے ہیں۔ اب بڑھتے ہیں اسد بھائی کی جانب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ہمارے پیارے پیارے اسد بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے باپو آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ عز و جل آپ کو مزید برکت عطا فرمائے۔ اور مدنی چینل کے ناظرین آپ کیسے ہیں؟ چلیں، خواب دیکھا ہے تو اس کی تعبیر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتانے کی ضرور کوشش کریں گے۔ تو اسد بھائی آپ تیار ہیں؟ انشاءاللہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہم سے اسلامی بھائی کیا خواب کی تعبیر جاننا چاہ رہے ہیں، سنائیے کال۔ جاوید علی حسینی حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں رات کو خواب میں اڑ رہا ہوں، کبھی سمندر کے اوپر، کبھی دریاؤں کے اوپر، کبھی شہروں کے اوپر۔ یہ میرا خواب ہے، خواب کی تعبیر فرما دیجیے۔ اچھا، اس کی تعبیر جاننے سے پہلے ہماری کچھ بات ہوئی تھی، تو اسد بھائی کہنے لگے کہ یار یوں ہے کہ لوگوں کو سانپ زیادہ نظر آتا ہے، تو میں نہیں اڑنے کا زیادہ نظر آتا ہے۔ وہ بھائی ریشو کیوں بتا رہے ہیں؟ یہ کہ کال زیادہ ایسی آتی ہے،
تو اصل نہیں سانپ زیادہ نظر میں نہیں نظر، اڑنا بھی کم نہیں ہے. تو دیکھیں پہلی کال ہی جو ہے جی جی بلا مقابلہ جیت گئے باپو. نہیں ایسے اب یہ ہے کہ انہوں نے دیکھا ہے تو بھائی کال آئی ہے، انہوں نے اڑنا دیکھا ہے. اب سانپ بھی مجھے لگ رہا ہے آ ہی جائے گا. اب دیکھیں کیا تو ہے ان کی تعبیر تو بتائیے. چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہوں نے جو اپنا خواب بیان کیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ کچھ عرصے کے لیے ان کے جو حالات ہیں وہ ایک جیسے نہیں رہیں گے، یعنی نشیب و فراز آپ کی زندگی میں آتے رہیں گے. اب آپ وقت بیان کرتے تو کچھ اور اس کی وضاحت پیش کی جا سکتی تھی، لیکن آپ ذہنی طور پر تیار رہیے کہ جو بھی آپ کام کاج کرتے ہیں، جو بھی آپ کے معاملات ہیں، تو اس میں کبھی بہت اچھائی کی طرف آپ کے معاملات جائیں گے، اور کسی وقت ہو سکتا ہے کچھ آزمائش کی طرف بھی آپ کے معاملات ہوں. تو یہ آپ کے خواب کی تعبیر ہے. البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عافیت کی، خیر کی، بھلائی کی، اس کی طرف سے توفیق خیر کی دعا جو ہے وہ کرتے رہیے تاکہ آپ کے حالات جو ہیں وہ بہتر رہیں. یا سلاموں کا وظیفہ بڑا ہی پیارا ہے. کسی کو کسی بھی طرح کی دشواری ہو، پریشانی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، صفاتی نام ہے، اس کی کثرت کیجئے. انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے بڑا ہی مبارک ثابت ہوگا. ماشاء اللہ عز و جل، جزاک اللہ خیرہ. اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم جو ہے آپ کو ایک مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں. تو آج کا جو مدنی گلدستہ ہے یقیناً وہ بھی آپ کو پسند آیا ہوگا، اور ہو سکتا ہے آپ کے خواب میں بھی وہ چیز آئی ہو. اب وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے کہ جانور ہے. اب وہ کون سا جانور ہے؟ تھوڑا سلسلہ ہمارا آگے بڑھتا ہے تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں وہ پیارا سا مدنی گلدستہ. آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل مدینہ آپ کو پسند آئے گا انشاءاللہ عز و جل. اب دیکھتے ہیں کہ مزید ہمارے اسلام میں ہم سے کیا خواب کی تعبیر جاننا چاہ رہے ہیں. جی سنائیے کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد جہاں زید ہے اور میں فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میں نے خواب میں کالے رنگ کا سانپ دیکھا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ جزاک اللہ خیر. جی بھائی سانپ بھی آ ہی گیا. کالے رنگ کا سانپ دیکھا ہے، اس کی تعبیر کیا ہو؟ انشاءاللہ تعبیر بھی عرض کرتا ہوں، اور ہم نے یہ نیت بھی کی ہے کہ سانپ کے موضوع پر بھی مدنی گلدستہ تیار کیا جائے انشاءاللہ عز و جل. جیسا کہ آج بھی ایک جانور کے بارے میں ہوگا، اسی طرح سانپ سے متعلق بھی انشاءاللہ عز و جل معلومات کے لیے، آپ کی دلچسپی کے لیے انشاءاللہ ایک مدنی گلدستہ تیار کیا جائے گا. بہرحال کالے رنگ کا جو سانپ ہے وہ محافظ کی بھی علامت ہوتا ہے. محافظ، حفاظت کرنے والا. تو اگر جو ہے وہ کوئی ایسا معاملہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ میرے لیے کوئی آزمائش کی صورت ہو سکتی ہے، کوئی ایسا معاملہ بعض اوقات چل رہا ہوتا ہے، اگر توجہ کرتے ہیں تو اس طرف ذہن چلا جاتا ہے، تو نوید یہ ہے کہ انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے آپ کو حفاظت نصیب ہوگی. اب کالا سانپ دیکھنے میں، سننے میں بڑا ہی خوفناک ہوتا ہے، لیکن بہرحال خوابوں کی تعبیر کا ایک یہ بھی پہلو ہے کہ بعض اوقات ہم کچھ سمجھتے ہیں اور اس کی تعبیر جو ہے وہ بڑی ہی مختلف ہوا کرتی ہے. بہرحال نتیجتاً یہ بڑا ہی اچھا خواب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی، آپ کے سب گھر والوں کی حفاظت فرمائے. چلیں جہاں سے بھائی مبارک ہو کہ آپ کے خواب کی تعبیر آپ کو معلوم ہو گئی کہ اگر خواب میں آپ کے نظر آیا ہے کہ کالا سانپ جیسے آپ بتا رہے تھے تو اس کی تعبیر اچھی ہے، تو آپ کو مبارک ہو. تو آپ اچھی نیتیں بھی بتا سکتے ہیں کہ الحمدللہ مجھے میرے خواب کی تعبیر معلوم ہو گئی تو میں یہ اچھی نیت کرتا ہوں مدنی قافلے کی، مدنی رسائل پڑھنے کی، ہفتہ وار اجتماع کی، مدرسہ مدینہ بالغان کی. اب یہ کہ جس طرح آپ کی جو سہولت بنے. پچھلے سلسلے میں الحمدللہ شاید ایک کال ہمیں موصول ہوئی تھی جس میں اسلام بین مدنی قافلے میں سفر کی جو ہے وہ نیت کی تھی، تو دل میں خوشی بھی داخل ہوتی ہے، دوسروں کو بھی ترغیب ملتی ہے. اور جب یہ خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے پڑھنے کا سلسلہ ہوا تو بڑی ہی ایک پیاری بات ایک جگہ پر پڑھی تھی کہ سیدنا یوسف علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جب آپ قید خانے میں تھے، بڑا مشہور واقعہ ہے، تفسیروں کے اندر بھی اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. تو دو قیدی جو ہے وہ آپ کے پاس آئے تھے اور انہوں نے اپنے خواب بیان کیے تھے. آپ نے فوراً اس کی تعبیر نہیں بیان کی، بلکہ ایک تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کچھ عرصے کے بعد، کئی ماہ یا کئی سالوں کے بعد جو اس کی تعبیر بیان کی. اس کی وجہ کیا تھی کہ آپ کو یہ احساس ہو چکا تھا کہ لوگ میری طرف راغب ہو رہے ہیں، کہ لوگ آتے تھے آپ سے پوچھتے تھے اچھا آپ خوابوں کی تعبیر کا علم رکھتے ہیں.
تو آپ نے اس محبت کا یہ فائدہ اٹھایا کہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا شروع کر دی، اور سوائے چند لوگوں کے آپ کی نیکی کی دعوت سے تمام ہی قیدیوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، آپ پر ایمان لے آئے تھے، اور پھر کچھ عرصے کے بعد جا کر آپ نے جو ہے وہ ان کو خوابوں کی تعبیر بتائی۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس سلسلے سے بھی ہمارا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ بھی دین کے مزید قریب آئیں۔ یہ بھی ایک علم دین ہی کی صورت ہے، خوابوں کی تعبیر آپ معلوم کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آگے بھی بہت کچھ ہے، سیکھنا ہے ہمیں، سمجھنا ہے، اپنی تربیت کا سلسلہ کرنا ہے۔ تو اگر آپ کال کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے اس مقصد میں بھی ہم ایک قدم مزید آگے بڑھنا کامیاب ہو سکیں گے۔ جی مزید دیکھتے ہیں کہ کیا تعبیر معلوم کرنا چاہ رہے ہیں۔ میرے بڑے بھائی صاحب نے خواب دیکھا ہے کہ 2 خوبصورت بچے ان کے ہاں پیدا ہیں، یہ صبح سویرے انہوں نے خواب دیکھے۔ جی بڑے بھائی کے ہاں 2 خوبصورت مدنی منوں کی ولادت ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ اچھا خواب ہے۔ دیکھیے یہ ایسا خواب ہے کہ جس کی تعویل کی بھی حاجت نہیں ہوتی، ٹھیک، یعنی بہت ہی واضح خواب ہے۔ خوبصورت بچے آپ نے کہا، تو بچہ اولاد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اور بعض اوقات یہ واقعی خوشخبری بھی سنانا مقصود ہوتی ہے، اور وہ یوں ہے کہ جیسا کہ اگر آپ کے بڑے بھائی کے ہاں ولادت کا سلسلہ ہے، ان کے گھر والے امید سے ہیں، تو پھر یہ ایک اچھی خبر ہوتی ہے، امید آپ لگا سکتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل اولاد بھی نصیب ہوگی اور خوبصورت بھی نصیب ہوگی۔ اسی طرح خوبصورتی کی بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اولاد ہمیں عطا کرے وہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصیرت بھی ہو، تو دعا کریں گے تو دعا مومن کا ہتھیار ہے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں آپ کو نصیب ہوں گی۔ تو جتنی ہو سکے دعا کریں، یہ دنیاوی معاملہ نہیں ہے کہ کسی سے مانگتے ہیں تو بولیں یہ چیز لے لی، اب وہ مانگتے ہوئے جو ہے تھوڑی شرم آ رہی ہے کہ نہیں یار اب تھوڑی شرم آ رہی ہے، اب نہیں ہے۔ یہ دعا ہے، رب تعالیٰ سے جتنا مانگے اور رب کریم ہے، دینے والا ہے، تو یہ بھی مانگے وہ بھی مانگے، اور بس دعا مانگے کہ دعا کی فضیلت ہے، دعا بھی عبادت ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا سے جو بڑے بڑے معاملات جو ہے حل ہو جاتے ہیں۔ تو آپ بھی دعا کیجئے، اور دوسروں کتنا پیارا جملہ ہم ادا کرتے ہیں نا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کتنا پیارا جملہ ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، چلتے وقت دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اس قسم کے جملے اسلام میں ادا کرتے ہیں تو بہت پیاری بات ہے۔ تو ہمیں اپنے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، اپنے گھر والوں کے لیے بھی دعا کرنا چاہیے، استاد صاحب جو ہمارے پیر و مرشد ہیں ان کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، سب کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ ہم سب کے لیے دعا کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل لوگ ہمارے لیے بھی دعا کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ دیکھتے ہیں کہ مزید ہم سے کیا خواب بیان کیا جا رہا ہے۔ میرا نام محمد ارشاد ہے، میں ضلع ناروال سے بات کر رہا ہوں۔ خواب میں کسی کتے نے کاٹ لیا ہے۔ جی ارشاد بھائی نے خواب میں کتا دیکھا اور کتے نے ان کو کاٹ لیا ہے، کیا بنے گی تعبیر؟ ہاں، تعبیری اعتبار سے ان کو ہو سکتا ہے کہ دنیاوی طور پر کچھ نقصان کا سامنا کرنا پڑے، اچھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید رکھیں اور دعا کریں، کچھ رائے خدا عز و جل میں صدقہ کر دیں، انشاءاللہ عز و جل دنیاوی نقصان سے جو ہے محفوظ رہیں گے۔ کتا جو ہے وہ عمومی طور پر دشمن اور نقصان پہنچانے والا ہے، لیکن اس میں ایک اچھی خبر یہ، اچھا پہلو یہ ہوتا ہے کہ وہ بہرحال جو نقصان پہنچانے والا ہے وہ کمزور ہے، زیادہ طاقتور نہیں ہے، تو یہ اس اعتبار سے ایک بہتر پہلو بھی ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے شر سے حفاظت کے لیے دعا بھی کریں، انشاءاللہ عز و جل خیر ہوگی۔ اچھا جی، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جیسے کہ ہمارے ارشاد بھائی بتا رہے تھے خواب میں جو ہے وہ کتے نے کاٹ لیا، اب وہ صبح اٹھ کر جو ہے وہ تعبیر نکال لیتا ہے کہ مجھے کتا کاٹے گا، جی ٹھیک ہے، یا گاڑی سے گر گئے تو گاڑی سے گروں گا۔ اب وہ ہے کہ جیسے کتا نظر آ رہا ہے وہ بڑا ڈر کے نکل رہا ہے، یار خواب میں دیکھا تھا یہ کہ کتے نے کاٹا ہے، اب اس کی حقیقت یہ ہو سکتی ہے کتا کاٹ نہ لے، تو اس قسم کی تعبیر ہوتی ہے جو دیکھا ہے وہ چیز ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہو بھی جاتا ہے، لیکن ایسا ہی ہوتا ہے، یہ ضروری نہیں، اور ایک نفسیاتی بات ہے، مثال ہے کسی نے دیکھا خواب کے اندر کہ کتے نے کاٹ لیا، اب اس کی جو بھی تعبیر بنتی ہو، تعویل بنتی ہو، تو لیکن ایک نفسیاتی ہے کہ صبح جب وہ جائے گا تو ایسا ذہن میں آ جاتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ویسا ہی اس کے ساتھ واقعہ بھی درپیش ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جیسے کہ تعبیر میں بتایا گیا، آپ نے خواب میں دیکھا کتے نے کاٹا ہے، لیکن تعبیر یہ کسی دشمن سے آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو یہ سب کے لیے جنرل بات ہے کہ وہ آپ دیکھا یہ ہے تو اب ایسا ہی نہیں ہوگا۔ یہ آپ نے دیکھا کہ گاڑی سے گر گیا، سمندر میں ڈوب کر موت واقع ہو گئے تو سمندر سے ڈرنے لگے، اب یہ کہ سمندر سے ہی موت واقع ہو، یہ آپ کو کسی ایسے شخص سے معلوم کرنا پڑے گا کہ اس کی تعبیر کیا ہے، اور یہ ہمارے سلسلے میں آپ کو کال کر کے معلوم کی جائے گی اس کی تعبیر۔ تو بہرحال
علم دین حاصل کیجئے تاکہ ہم برائیوں کی طرف اور دیگر جو ہے لا علمی کی بنیاد پر کوئی غلط قدم نہ اٹھا لیں۔ تو مدنی گلدستہ بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو دکھائیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسلام ہم سے کیا مزید اپنا خواب بیان کرنے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبد الرحمان عرض کر رہا ہوں گجرانوالہ سے۔ خواب عرض کرنی تھی کہ ایک کھدلے پانی والا، مٹی والے پانی والا دریا ہے، اس میں تیر رہا ہوں، اس کی تعبیر معلوم کرنی تھی۔ جی، دریا دیکھا ہے، دریا مٹی والا ہے، مٹی والا پانی ہے، اس میں تیر رہے ہیں ہمارے اسلامی بھائی۔ جی، انہوں نے جس طرح کا اپنا خواب بیان کیا ہے یہ اچھی تعبیر والا خواب نہیں ہے۔ اچھا، لہٰذا انہیں جو وہ اپنے معاملات پر بہت زیادہ غور کرنے کی حاجت ہے، اور خاص طور پر حلال و حرام کے معاملے میں یہ غور کریں۔ اپنا کاروبار کرتے ہیں تو تجارت کے معاملات پر غور کریں، اگر کسی کے ہاں نوکری کرتے ہیں تو اپنے اجارے کے معاملات پر غور کریں، اور خاص طور پر اپنی جو کمائی ہے اس پر نظر ثانی کیجئے۔ ہو سکتا ہے کہیں پر آپ کو ایسی کمزوری نظر آئے اور آپ کی توجہ چلی جائے کہ ہاں یہ جو مجھے بتایا گیا، جو میری توجہ دلائی گئی، تو یہ یہاں پر مجھے گڑبڑ نظر آ رہی ہے۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ شرعاً اس میں کہیں خرابی ہے، کمی ہے، کوتاہی ہے یا درست ہے؟ اس کے لیے آپ کو دعوت اسلامی کا دارالفتاح اہل سنت مرحبا کہتا ہے۔ تو یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی خوبصورتی ہے کہ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ روحانی علاج ہو، آپ کو بتایا جائے۔ آپ کو کوئی شرعی مسئلہ پوچھنا ہے، دارالفتاح اہل سنت موجود ہے۔ آپ کو بچے کو جامعہ میں داخل کرانا ہے، عالم بنانا ہے، جامعہ میں کرا دیجئے۔ دنیاوی تعلیم حاصل کرنی ہے، دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دارالمدینہ ہے، خوابوں کی تعبیر معلوم کرنی ہے، تو مدنی چینل آپ کے پاس ہے۔ تو الحمدللہ دارالفتاح اہل سنت میں مفتیان کرام، دیگر علماء کرام شرعی رہنمائی فرماتے ہیں، تو اپنے کام کاج کی شرعی تفتیش کروا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے ضرور بہتری کا سامان ہوگا۔ اور ادھر میں تھوڑا یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیں اپنا احتساب کرتے رہنا چاہیے، اپنا احتساب کریں۔ جیسے فکر مدینہ ہے، ابھی اس میں احتساب تو ہے کہ کون ہے جو آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ آج آپ نے کیا کیا، آج آپ نے کیا کیا، تو آپ خود ہی بن جائیں اپنے نگران، اپنا ذمہ دار خود بن جائیں۔ اب یہ کہ مدنی نماز کا رسالہ لیجئے، اب اس میں کہ آج آپ نے 5 نمازیں با جماعت مسجد میں ادا کی تو غور کیجئے۔ اب یہ کہ جب آپ فکر مدینہ کرو گے صحیح نشان لگاؤں یا غلط نشان لگاؤں، اسی طرح کہ آج آپ نے ابے تبے بازاری لہجہ تو استعمال نہیں کیا، غور کیجئے۔ اب جب آپ مدنی انعامات کا رسالہ پر کرو گے تو غور کرتے چلیں گے، نہیں آج تو یہ نہیں ہوا، آج تو یہ ہوا ہے، آج تو ایسا ماحول نہیں بنا، آج تو یہ ماحول دستیاب ہوا، آج یہاں نہیں جانا ہوا، آج وہاں جانا ہوا، ہاں وہ فلاں ہمارے اسلامی بھائی بیمار ہیں ان کے پاس جانے، ان کے پاس بھی جانا تھا۔ اب جب آپ یہ آپ کا ٹائم جدول بھی بنا دے گا کہ بھائی وہ بیمار تھا آپ گئے، ارے ہاں اس کی نیت کی ہوئی تھی جانا ہے، ٹھیک ہے، مٹی کے برتن میں کھانا، ارے ہاں روزانہ بھول جاتا ہوں لیکن آج جب وہ بھرے ہوں گے نا آج ضرور جا کے لے لوں گا۔ تو انشاءاللہ عز و جل آپ مدنی نماز پر عمل کریں، یہ کہ اپنا احتساب بھی ہوتا رہے گا، اور انشاءاللہ عز و جل دل میں نا مدینہ 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 مدینہ، گھر میں بھی مدینہ مدینہ، جہاں جائیں گے مدینہ مدینہ، کیونکہ مدنی انعامات کا رسالہ آپ کے ساتھ ہوگا، آپ کی توجہ دلاتا رہے گا۔ اب دیکھتے ہیں ہمارے اسلام میں ہم سے کیا خواب بیان کر رہے ہیں، جی سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد غازی قادری، ضلع ڈیرہ بگٹی، بلوچستان، لوٹی گسپیر سے عرض کر رہا ہوں۔ جی، تقریباً 4 ہفتہ ہو گیا ہے میں نے خواب دیکھا ہے کہ کسی بزرگ کی مزار پر گئے، تو اب اس سال ثواب کی نیت تھی کہ میری آنکھیں کھل گئی، برائے مہربانی اس خواب کی تعبیر بتائے۔ مزار پہ گئے ہیں اور یہ ہے کہ شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی نیت تھی، ایصال ثواب، اچھا ایصال ثواب کی نیت تھی۔ دیکھیں سننے میں یہ کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے، تو میری سمجھ میں یہ ایصال ثواب کی نیت تھی، مزار پہ گئے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ بھئی آپ کا خواب تو ادھورا رہ گیا نا، اس کو پورا کر لیجئے، ایصال ثواب کر لیجئے۔ ایصال ثواب کر لیجئے، آپ ایصال ثواب کی نیت کی تھی اور وہ نہ ہو سکی، تو اب آنکھ کھل گئی، تو اس کو پورا کر لیجئے، گویا کہ اس کی تعبیر آپ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اور ایصال ثواب کرنا کوئی دشوار نہیں، سورہ فاتحہ پڑھ لیں، 3 مرتبہ کل شریف پڑھ لیں، کوئی بھی نیک عمل جو آپ نے کیا ہے، نماز پڑھتے ہیں، بزرگوں کے نام پر نیاز بناتے ہیں، بنا لیجئے، اور سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کر دیجئے، تحفہ پیش کر دیجئے، اور سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے سے تمام انبیاء اولیاء کو اس کا ثواب ایصال کر دیجئے۔ ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ کام ہم کر رہے ہیں اور وہ ہونے سے پہلے آنکھ کھل گئی، تو اصل میں اس کو کر لیجئے، جاگتے ہوئے اس کو کر لیجئے، انشاءاللہ آپ کو اس کی برکتیں ملیں گی۔ یہاں پر میں آپ کو
ایک مدنی پھول عرض کرنا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ایصال ثواب کرنا بہت دشوار ہے، جب تک کسی کو بلایا نہیں جائے گا تو ہو نہیں سکتا. ایسا نہیں ہے، آپ خود بھی کر سکتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، کسی عالم کو آپ نے اچھی نیت سے بلایا برکت حاصل کرنے کے لیے، وہ ضرور ہے کہ جتنا اہتمام اچھا اتنا ثواب انشاءاللہ زیادہ ملے گا. لیکن آپ خود بھی کر سکتے ہیں. امیر سنت کی کتاب ہے نماز کے احکام، اس میں 12 مختلف رسائل ہیں اور ایک پورا رسالہ ہے فاتحہ کا طریقہ. اس رسالے کو اپنے پاس رکھیے، پڑھیے، انشاءاللہ عزوجل آپ کو فاتحہ خوانی کے بارے میں بہت سارے مدنی پھول سیکھنے کو ملیں گے. ماشاءاللہ عزوجل. ایصال ثواب بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. جب آپ رسالہ پڑھیں گے یا آپ نماز کے احکام جو کتاب ہے اس کی بھی زیارت کریں، اس کے اندر 12 رسالے موجود ہیں. اس میں ایک فاتحہ کا طریقہ، یہ مدنی رسالہ بھی جگمگا رہا ہے. اتنا آسان ہے کہ آپ جو کھانا کھا رہے ہیں وہ آپ یہ کہ خود کھا لیں. یہ غوث پاک کی فاتحہ ہو گئی، یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی فاتحہ. آپ کسی کو نہ کھلائیں، ٹھیک ہے، نہ کھلائیں، خود ہی کھا لیں. صرف نیت کی بات ہے، وہ ایصال ثواب ہو گیا. یہ والد صاحب کی فاتحہ، یہ والدہ کی فاتحہ. تو جب کھانا بنے، جب کھانا کھائیں تو فاتحہ والا ہی کھائیں. ٹھیک ہے، وہ کیا کہتے ہیں جہاں کھانا بنتا ہے، باورچی خانہ. ٹھیک ہے، باورچی خانہ تو لنگر کھانا. جائیں بھائی لنگر بنا کے لے آئیں، تو لنگر بن گیا. کبھی آپ خود لنگر بنا رہے ہیں تو تمام ایک آپ کا چھوٹا سا مدنی منہ ہے، جب تک بڑا نہ روزانہ آپ کے گھر میں لنگر ہو رہا ہے، خود ہی کھائیں. اور کبھی دل بڑا ہو اور یہ کہ سہولت زیادہ ہو تو محلے میں بھی بانٹیے، رشتہ داروں کو بھی کھلائیے، تو مدینہ ہو جائے گا. ایصال ثواب کی مدنی بہاریں انشاءاللہ ضرور ہمیں زندہ رہتے ہوئے نصیب ہوں گی، انشاءاللہ ضرور مرنے کے بعد بھی ہمیں نصیب ہوں گی. تو اب دیکھتے ہیں ہم سے اسلام مزید اپنا خواب کیا بیان کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عاصم بات کر رہا ہوں کشمیر سے. میں اکثر کھاتا دیتا ہوں گوشت، اکثر موٹا گوشت یہ گائے بیل کا، اور دوسرا گوشت چھوٹا دیکھتا ہوں یہ بکرے وغیرہ. تو اس کے لیے مجھے تعبیر بتائیں. بھائی گوشت دیکھ رہے ہیں گائے کا، بیل کا، کبھی چھوٹے جانور کا گوشت دیکھتے ہیں تو کیا تعبیر ہوگی اس کی؟ حلال جانور کا گوشت دیکھنا جیسا کہ انہوں نے بیان کیا وہ اچھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کوئی بھی دنیاوی نعمت ملنے کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے. اچھا خواب ہے، انشاءاللہ عز و جل کوئی نہ کوئی نعمت آپ کو مزید نصیب ہوگی. ماشاءاللہ عز و جل. چلیں جی، آپ کے خواب کی تعبیر ہم نے بتائی. اب یہ ہے کہ آپ کو دکھاتے ہیں مدنی گلدستہ. کیوں اسد بھائی دکھا دیں؟ لبیک. چلیں جی، ہم مدنی چینل کے ناظرین آپ کو دکھانے جا رہے ہیں مدنی گلدستہ. تو آپ تھوڑا اپنے کام کاج تھوڑے اور مزید توجہ بڑھا لیں. آپ مدنی گلدستہ دیکھیں اور آپ سے مدنی گلدستے میں کچھ بات بھی معلوم کی جا رہی ہے. تو آپ اپنے گھر میں بھی کچھ اس قسم کا ماحول بنائیے، سوچئے. جب جملہ کہا ہے سوچئے تو آپ سوچ کر جواب دیجئے. آئیے بڑھتے ہیں مدنی گلدستے کی جانب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایسے جانور کے بارے میں کہ اگر وہ خواب میں نظر آ جائے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی. لیکن وہ جانور ایسا ہے کہ جو بولنے کی صلاحیت سے محروم ہے. وہ جانور کون سا ہے؟ چلیں جی، آپ بھی سوچیں، ہم بھی سوچتے ہیں. ہاتھی؟ نہیں جی، یہ تو بول رہا ہے. اونٹ؟ نہیں بھائی، یہ بھی بولتا ہے. اچھا، بندر؟ یہ بھی بول رہا ہے. تو بھائی وہ کون سا جانور ہے جس کو اللہ تعالی نے بولنے کی صلاحیت سے محروم رکھا ہے؟ وہ جانور ہے مچھلی. جی اسد بھائی، پہلے ہم اس طرف آتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ مچھلی بول کیوں نہیں سکتی؟ مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی سوچ رہے ہوں کہ بھائی مچھلی بولتی کیوں نہیں ہے؟ واقعی بڑی دلچسپ بات ہے. عموماً ہماری توجہ اس طرف نہیں ہوتی کہ کیا واقعی مچھلی ایسا جانور ہے جو بولتی نہیں. جی ہاں، آپ نے آواز بھی نہیں سنی، اور اس کی جو وجہ ہے وہ بھی بڑی دلچسپ ہے. مچھلی کے عجائبات امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا جو رسالہ ہے اس میں یہ بات لکھی ہے مکاشفۃ القلوب کے حوالے سے کہ جب ابلیس لعین سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو سجدہ کرنے سے انکار کرنے کی وجہ سے ملعون ٹھہرا اور زمین پر بھیجا گیا تو اس نے سمندر کا رخ کیا. سب سے پہلے اس نے مچھلی کو دیکھا تو کہنے لگا کہ آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بنایا ہے اور وہ عنقریب زمین پر آئیں گے
اور سمندر اور خشکی دونوں طرح کے جانوروں کا شکار کریں گے۔ یہ بات سننے کے بعد مچھلی نے جا کر سمندر کے دیگر جو جانور تھے انہیں بیان کر دیا، تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے مچھلی سے بولنے کی صلاحیت کو چھین لیا۔ جی، معلوم ہوا کہ پہلے مچھلی بولتی تھی، اب نہیں بولتی۔ لیکن اب ہم آتے ہیں اپنے خواب کی طرف کہ اگر مچھلی کو دیکھ لیں خواب میں تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ مچھلی کو خواب میں دیکھنا دو طرح سے ہو سکتا ہے۔ اگر تو دیکھی گئی مچھلی اس کی تعداد معلوم ہے، کتنی ہیں، 2 ہیں، 4 ہیں، 10 ہیں، کتنی بھی ہوں، اور ان کی تعداد معلوم ہے، تو پھر اس کی تعبیر عورت سے کی جاتی ہے۔ اور اگر اس کی تعداد معلوم نہیں، لا تعداد مچھلیاں کسی نے خواب کے اندر دیکھیں، تو وہ مال ہے، منفعت ہے، نعمت کی علامت ہے۔ اچھا بھائی، اگر یہی چیز اگر خواب میں نظر آ جائے کہ بہت بڑی مچھلی دیکھی ہے خواب میں، تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ خواب کے اندر اگر کوئی بڑی مچھلی دیکھتا ہے تو یہ خیر و برکت کی علامت ہے، اس کی تعبیر اچھی ہوتی ہے۔ ٹھیک، چلیں، اگر خواب کے اندر بڑی مچھلی نظر آ جائے تو اس کی تعبیر اچھی ہے، تو آپ کے بھی ہمارے بھی خواب میں نظر آئیں بڑی بڑی مچھلیاں، اور مدنی چینل کے ناظرین آپ کے خواب میں بھی۔ یہ دیکھیں، یہ دریا کے قریب جو ہے کافی ساری مچھلیاں جو ہے مردہ حالت میں ہیں۔ جی، اگر اسی قسم کا منظر جو خواب میں نظر آتا ہے کہ دریا میں دیکھتا ہے کہ کافی ساری مچھلیاں جو ہیں ہلاک ہو چکی ہیں، مر چکی ہیں، تو اس کی تعبیر کیا بنے گی؟ دریا کے اندر مردہ مچھلی کو دیکھنا یہ اچھا نہیں ہے، اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ دیکھنے والے کی مراد پوری نہ ہوگی، اس کی جو تمنا ہے، جو خواہش ہے، اس کے پورا نہ ہونے کی یہ علامت ہے۔ چلیں جی، اگر خواب میں اگر نظر آتی ہیں بہت ساری مچھلیاں ہلاک ہوئی ہیں، مردہ حالت میں ہیں، تو اس کی تعبیر اچھی نہیں ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، سردی کے دن ہو اور مچھلی کی باتیں ہوں، مچھلی کھانے کی باتیں ہوں، تلی ہوئی ہو، پکی ہوئی ہو، نمکین ہو، تو کیسا لگے گا؟ یقیناً ہو سکتا ہے کہ منہ کے اندر پانی بھی آ جائے۔ تو ہم یہی بات معلوم کرنا چاہ رہے ہیں اسد بھائی، اگر کوئی دیکھتا ہے کہ زندہ مچھلی کھا رہا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ یہ تو خواب کا معاملہ ہے جی، لیکن بظاہر مچھلی کا کھانا زندہ یہ دشوار ہے، بلکہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن بہرحال خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ وہ زندہ مچھلی کو کھاتا ہے تو وہ تعبیری اعتبار سے بہت اچھا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی عہدہ اور منصب عطا فرمائے گا۔ جی، یہ ہے خواب کی بات۔ کہیں جاگتی حالت میں مچھلی پکڑ کے جو ہے وہ اس کی تعبیر یہ سمجھ، یہ حرکت جو ہے صحیح نہیں ہے۔ آپ مچھلی پکا کے کھائیں۔ اب کیسی پکا کے کھائیں؟ اچھا، اگر کوئی دیکھتا ہے کہ مچھلی ہے بڑی بہترین بنی ہوئی ہے لیکن اس کا ٹیسٹ جو ہے نمکین سا ہے، نمکین مچھلی ہم کھا رہے ہیں خواب میں، تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ نمکین مچھلی اگر کوئی شخص دیکھے کہ وہ خواب میں کھاتا ہے تو یہ شدت پہنچنے کی علامت ہے، یعنی کسی دشواری میں وہ شخص مبتلا ہوگا، کسی مصیبت کا شکار ہوگا۔ اچھا، ایک انداز ہوتا ہے مچھلی کو پکانے کا، تلی ہوئی مچھلی جو کہ زیادہ کھائی جاتی ہے۔ اب ہم کھا رہے ہیں تلی ہوئی مچھلی، گرما گرم مچھلی۔ اسد بھائی، پہلے تو بتائیں کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً آپ کا بھی دل چاہ رہا ہوگا کہ آج بس مچھلی پک جائے ہمارے گھر میں بھی۔ چلیں، جیسی سہولت ہو، آسانی ہے تو مچھلی پکائیں، کھائیں، کیونکہ مچھلی بڑی توانائی ہے، اس سے جو ہے بڑے دنیاوی فوائد بھی ہیں، انشاءاللہ جسم کو آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو بہرحال ہم مچھلی دیکھتے ہیں خواب میں، وہ تلی ہوئی ہم اس کو کھا رہے ہیں، اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ تلی ہوئی مچھلی کا کھانا بڑی ہی پیاری اس کی تعبیر ہے، اور وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دیکھنے والے کی دعا قبول ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو تلی ہوئی مچھلی جو دیکھے گا خواب میں تو اس کی تو دعائیں قبول ہیں۔ بڑی پیاری آپ نے اس کی تعبیر بتائی۔ اچھا بھائی، مچھلی پکڑ کے لے کر آئے، ٹھیک ہے، اب لا کر دی کہ بھائی پکائیں اس کو، تو بھائی کیسی پکائیں؟ تلی ہوئی مچھلی کی بات ہو گئی، اور کہ نمکین کی بات ہو گئی، زندہ کی بات ہو گئی۔ اب یہ کہ بھنی ہوئی مچھلی اس کو کھا رہے ہیں خواب میں، تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ اس کی تعبیر بھی بڑی ہی پیاری ہے جیسا کہ تلی ہوئی مچھلی کی تھی، اور وہ یہ ہے کہ وہ شخص حصول علم دین کے لیے سفر اختیار کرے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں پتہ چلا کہ بھنی ہوئی، تلی ہوئی، زندہ مچھلی کھانے کی تعبیر یہ ہے۔ کچھ لوگ جو ہے مچھلی کا شکار کرتے ہیں، اگر وہ مچھلی کا شکار کرنا چاہتے ہیں اور مچھلی کی بات ہو رہی ہے تو امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ مچھلی کے عجائبات، اس کو ضرور جو ہے مطالعہ فرمائیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم مچھلی کا شکار کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ لیکن ہم یہ بات معلوم کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مچھلی کا شکار کر رہے ہیں تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ مچھلی کا شکار کرنا، اپنے آپ کو شکار کرتے ہوئے دیکھنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے خیر اور بھلائی ملنے کی دلیل ہے۔
माशाअल्लाह। जी, तो मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हमने आपको मछली के बारे में मालूमात फराम की कि मछली अगर ख्वाब में नज़र आ जाए तो इसकी ताबीर क्या होगी, और आपने समात फरमाया, आपने सुना। अच्छा, कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मछली को तनावुल फरमाया? जी हाँ, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मछली को तनावुल फरमाया है। तो आप भी मछली खाइए और दूसरों को भी खिलाइए और इसकी बरकतें हासिल कीजिए। तो आइए बढ़ते हैं अब आप लोगों के ख्वाबों की जानिब। जी, तो मदनी चैनल के नाज़रीन, आज क्या पका रहे हैं? तो लगता है मछली फरोश जो है, मछली बेचने वाले जो हैं, शायद उनकी बिक्री अच्छी हो जाएगी। हाँ, तो मैं उनसे अर्ज करना चाहूँगा कि भाई आप जो है रेट नहीं बढ़ा दिएगा, कि भाई आप जो चीज़ दिखती है ना वो बिकती है। वो दिखी मछली है तो अब वो सर्दी का मौसम भी है, गर्मा गर्म मछली, तो भाई रेट नहीं बढ़ाएं। मुसलमानों की खैर ख्वाही के जज्बे के तहत आप जितना उनके साथ ताउन कर सकते हैं ताउन कीजिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं आप लोगों के ख्वाब की जानिब, देखते हैं इस्लाम में हमसे क्या ख्वाब की ताबीर जानना चाह रहे हैं। जी सुनाइए। मेरा नाम मोहम्मद आमिर है और मैं अक्सर ख्वाब के अंदर जो है आयतुल कुर्सी पढ़ा करता हूँ। माशाअल्लाह। जी, हमारे आमिर भाई जो है अक्सर ख्वाब के अंदर जो है आयतुल कुर्सी की तिलावत। अच्छा, इसका एक तलफ़ुज़ ये है मदनी चैनल के नाज़रीन, आयतुल कुर्सी करते हैं लोग, आयतुल कुर्सी, आयतुल कुर्सी, आयतुल कुर्सी, आयतुल कुर्सी, ये इसका दुरुस्त तलफ़ुज़ है। जी, आयतुल कुर्सी को पढ़ते हुए किसी ने देखा अपने आप को, तो अल्लाह तबारक व ताला उसको बहुत सारी बरकतें अता फरमाएगा। याद रखिए, कुरान मजीद फुरकान हमीद की जो मुख्तलिफ़ आयात हैं और जो मुख्तलिफ़ सूरतें हैं, उनके मुख्तलिफ होने से ख्वाबों की जो ताबीरें हैं वो भी मुख्तलिफ होती हैं। ठीक, तो आयतुल कुर्सी का ख्वाब में देखना एक तो वैसे ही बाइस बरकत है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत करते हुए अपने आप को देखा है, लेकिन इसकी जो एक ख़ास ताबीर है वो ये है कि अल्लाह तबारक व ताला उसको हिफाजत अता फरमाएगा और इज़्ज़त और रुतबा और शान अता फरमाएगा। तो बड़ा ही प्यारा ख्वाब है। अगर आप किसी मुश्किल के अंदर हैं, किसी दुश्वारी परेशानी के अंदर हैं, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बहुत जल्द आपको उस मुश्किल से, मुसीबत से छुटकारा नसीब होगा और अल्लाह तबारक व ताला आपको शर्फ और इज़्ज़त अता फरमाएगा। बड़ा ही प्यारा ख्वाब है। आपकी तो मदनी काफ़िले की नियत हो ही जानी चाहिए। देखते हैं इस्लाम में हमसे मजीद क्या ख्वाब अपना डिस्कस कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद जावेद अत्तारी है और मैंने आज से गालबन 15 दिन के करीब, आज से 15 दिन पहले एक ख्वाब देखा कि मैं मस्जिद नबवी शरीफ में हूँ और एक जानमाज बिछा हुआ है जिस पर बारी बारी कुछ लोग नवाफिल अदा कर रहे हैं। तो जब मेरी बारी आती है तो मैं भी वहाँ पर 2 नफिल अदा करता हूँ। तो अपनी दाईं जानिब अमीर अहले सुन्नत मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी दामत बरकातुहुमुल आलिया को पाता हूँ। जी भाई, बड़ा ही प्यारा ख्वाब है कि 15 दिन पहले ख्वाब देखा, मस्जिद नबवी में है, एक जहाँ नमाज है, उसके ऊपर जो लोग बारी बारी नमाज अदा कर रहे हैं, ये भी अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं, और फिर ये कि बाबा जानी की भी ज़ियारत की, जी माशाअल्लाह, नमाज भी अदा करते हैं। तो बड़ा ही प्यारा है, मुबारक ख्वाब है माशाअल्लाह। ये तो इतना वाज़ेह और प्यारा ख्वाब है कि इसकी तो तावील की हाजत ही नहीं। मस्जिद नबवी में अपने आप को देखा, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको हकीकत में भी हाजिर मदीना नसीब होगी। दुआ भी कीजिए, अमीर अहले सुन्नत की आपने ज़ियारत की, अल्लाह ताला आपको इसकी भी बरकतें अता फरमाएगा। बड़ा ही प्यारा ख्वाब है, अल्लाह तबारक व ताला का शुक्र अदा कीजिए। चलें जी, आपको बड़ा प्यारा ख्वाब नज़र आया, हम तो आपको दुआ ही दे सकते हैं कि ऐसा ही हकीकत में हो जाए, ठीक है। हम भी हों आपके साथ, बापा भी हों, मदीना मदीना इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। जी सुनाइए मज़ीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद शफी अत्तारी है, मैं अलीपुर गांव खराड़ी से बात कर रहा हूँ। मैं आपका ये प्रोग्राम ख्वाबों की तवीर देख रहा हूँ, तो मेरी वालदा साहबा को रात को ख्वाब आई है कि वो एक बेरी के साथ से बेर चुन रहे हैं और बहुत ज्यादा बेर चुन रहे हैं। तो बराए करम मेहरबानी फरमाकर मुझे इसकी ख्वाबों की तवीर में इसका जवाब बता दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालिदा साहिबा का ख्वाब इन्होंने बयान किया कि बेर का दरख्त है, बेर चुन रही हैं, क्या बनेगी ताबीर असल में? हाँ, बेरी का दरख्त और बेर चुनना जो है वो इसकी ताबीर अच्छी नहीं है, इस एतबार से कि ये मर्ज़ लाहक होने की अलामत होता है। हो सकता है
کہ آپ کی والدہ کو کوئی بیماری یا کوئی مرض جو ہے وہ لاحق ہو، تو اگر کوئی اس طرح کا ظاہری سبب آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات اسباب کا معلوم ہوتا ہے کہ اگر یہ کام ہوگا یا ایسا معاملہ ہوگا، بے احتیاطی ہوگی تو فلاں مرض ہو سکتا ہے، تو احتیاط کیجئے۔ بعض اوقات اس طرح کا خواب بندے کو تنبیہ کے لیے بھی ہوتا ہے کہ بندہ کسی بھی مصیبت میں، آزمائش میں پڑنے سے پہلے ہی اپنے آپ کو سنبھال لے، اور بیماری اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اگر آ ہی جائے تو پھر اس پر صبر کرنا چاہیے، انشاءاللہ عز و جل اجر ملے گا۔ ظاہری اسباب کو بھی اختیار کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بیماریوں سے حفاظت کے لیے دعا بھی کریں، تعویذات بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو، آپ کو، تمام مسلمانوں کو ہر طرح کے ظاہری باطنی مرض سے محفوظ فرمائے۔ اچھا، ایس ایم ایس کے ذریعے بھی کچھ خواب ہمارے پاس اسلام بھائی نے ٹیکسٹ کر کے بھیجیں، تو ایک اسلام بھائی معلوم کر رہے ہیں اگر خواب میں بلی کاٹنے کی کوشش کرے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ ہاں، بلی کی تعبیر کاٹنے کے حوالے سے بھی بیماری کے حملے سے کی گئی، اتفاق ہے۔ بیری اور بلی دونوں کی تعبیر جو ہے وہ بلی کا حملہ بھی بیماری کی علامت ہوتی ہے، تو اگر کوئی شخص یہ دیکھے تو اس کے لیے بھی وہی مدنی پھول ہیں جو ابھی عرض کیے، ظاہری اسباب پر بھی غور کریں، ایسا کام نہ کریں۔ مثال دے دوں میں، جیسے آج کل سردیوں کے دن ہے، اب سردیوں میں اگر ٹھنڈے سے حفاظت نہ کی، اپنے آپ کی سردی سے بچانے کی حفاظت نہ کی، تو بہت ممکن ہے کہ بندے کو نزلہ، زکام، بخار، گلا، بہت سارے مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو اس طرح اور بھی جو اسباب ہوتے ہیں ان پر غور کرنا چاہیے۔ تو جنہوں نے اپنا خواب بیان کیا ہے تو وہ بھی غور کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حفاظت کے لیے دعا بھی کریں۔ اچھا، اسی طرح ایک اور اسلام بھائی اپنا خواب جو ہے میں ٹیکس کیا ہے، میرے خواب میں مرحوم رشتہ دار بہت نظر آتے ہیں۔ اب یہ وظیفہ بھی معلوم کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ کہ خواب کی تعبیر بھی معلوم کرنا چاہیے۔ یہ ہے بڑا ٹپیکل بات نا کہ وہ جیسے مرحوم رشتہ دار بار بار نظر آ رہے ہیں، بندہ ڈر جائے۔ ایک زندہ نظر ہے جو ان کا انتقال ہو چکا ہے، وہی بار بار خواب میں آ رہا ہے، کبھی کوئی نظر آ رہا ہے، کبھی کوئی نظر آ رہا ہے۔ اب صبح اٹھ کے ڈسکس کرتے ہوں گے نا، آج دادا نظر آئے تھے، انتقال ہوا، اچھا بھائی۔ پھر کچھ دنوں بعد پھر وہ جن کا انتقال ہو گیا نانی نظر آ گئیں، پھر وہ دور کے کوئی رشتہ دار ہیں وہی نظر آ گئے، کسی کی میت میں گئے۔ یہ سب کے حساب سے میں ایک بات کر رہا ہوں، تو بڑا ڈر جاتا ہے بندہ کسی مردہ کو خواب میں دیکھ لے تو۔ اس میں مطمئن رہنا چاہیے، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اگر خواب کے اندر کسی کو مردے نظر آ رہے ہیں تو اس کے لیے برا ہے یا اس کی موت کے جلد آنے کی علامت ہے، ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مطمئن رہنا چاہیے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جیسے آیا نا نظر، اب اس کو ذہن پر سوار کر لیا، اب اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں، دن رات سوچ رہے ہیں۔ اچھا، اب روزانہ ہو سکتا ہے کہ سونے سے پہلے یہی خوف ان پر ہو کہ میں سونے جا رہا ہوں، ابھی آج کوئی مردہ نظر نہ آ جائے، اور وہ آ ہی جائے گا۔ اچھا، فلاں رشتہ دار نظر آیا تھا، اب فلانا نظر آ جائے، پتہ چلے وہی نظر آ گیا۔ کیا بات ہے۔ تو اپنے آپ کو اس چیز سے باہر نکالیے۔ اور وظیفے کا انہوں نے کہا تو دیکھیے، وظیفہ ہے ڈراؤنے خوابوں سے بچنے کا، یعنی بہت زیادہ آپ آگ دیکھتے ہیں، بہت ڈراؤنے خواب ہیں، آپ کسی انجان جگہ پر ہیں یا آپ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو رہا ہے، تو اس سے بچنے کا وظیفہ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ لیکن خالی رشتہ داروں کو جو فوت ہو چکے خواب میں دیکھنا کوئی ایسا وہ خواب نہیں ہے کہ جس کے لیے وظیفے کی حاجت رہے، نفسیاتی بات ہے۔ آپ اس کی طرف توجہ کرنا چھوڑ دیں، انشاءاللہ عز و جل اگر آپ کو اس سے تشویش ہوتی ہے تو آپ اس سے محفوظ رہیں گے۔ جی، بہت اچھا آپ نے ایک مدنی پھول دیا مدنی چینل کے ناظرین کو کہ وہ جو سوچیں گے وہی آ جائے گی خواب میں۔ تو بھائی مدینہ سوچیں، مکہ سوچیں، بغداد سوچیں، بقی سوچیں، کسی ولی کے تصور بانیں، تصور مرشد ہو، تصور مدینہ ہو، تصور کعبہ ہو، تو پھر تو مدینہ مدینہ ہے۔ اور ادھر ایک مدنی پھول تھوڑا میں اس طرف بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ باپا جانی فرماتے ہیں جس کو غصہ بہت آتا ہے نا، جس کو غصہ بہت آتا ہے تو اس کو یہ کہنا چھوڑ دیں کہ تمہیں غصہ بہت آتا ہے، تمہیں غصہ بہت آتا ہے۔ اب کیا کہ اس کے وہ آج اس کو غصہ نہیں آ رہا، بندے کا جو ہے مون کبھی ایسا ہے، کبھی جلال میں ہے، کبھی خوش ہے، کبھی غمی ہے۔ اب وہ خوش ہے، اب اس کو غصہ نہیں آ رہا۔ بس اوقات بندہ اٹھ کے نیت بھی کرتا ہے یہ کہ آج غصہ نہیں کروں گا نا، تو بس اوقات جب جاتا ہے بولتا ہے نہیں یار وہ غصہ آ جائے گا آپ کو نا، بولتا ہے اس نے نیت کی ہے کہ آج غصہ نہیں کرے گا، لیکن ہم جب بولتے ہیں نا کہ اس کا ذہن بناتے ہیں دیکھو تمہیں غصہ کرنا ہے کیونکہ تمہاری عادت میں ہے یہ، اور اس نے غصہ نہیں کیا، یار مجھے لگ رہا ہے اب غصہ کر دیں گے آپ، تو وہ تو پھر غصہ کرے گا ہی کرے گا۔ تو یہ بولنا چھوڑ دیں اس کو کہ بھائی تمہیں غصے کا ایک علاج ہے۔ دوسرے بھی اس کو بولنا چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، اور وہ خود بھی کہنا چھوڑ دے بھائی دیکھو میں بہت غصے والا ہوں، مجھے غصہ بہت آتا ہے۔ تو بھائی یہ جملہ نکال دیں اپنی ہسٹری سے، جو بھی آپ نے ڈکشنری وغیرہ بنائی ہوئی ہے کہ مجھے غصہ بہت آتا ہے، بلکہ یہ بولیں اب غصہ کم آتا ہے، غصہ کم آتا ہے، غصہ ختم ہو گیا، غصہ آتا ہی نہیں ہے۔ تو پھر انشاءاللہ عز و جل آپ کو
اپنے اندر تبدیلی محسوس ہوگی تو خواب میں بھی آپ سوچیں گے یہ وہ، تو پھر وہی کڑی سے کڑی ملتی چلی جائے گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسلام میں ہم سے مزید کیا اپنا خواب بیان کر رہے ہیں۔ کال سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے گھر بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے۔ جی، رات خواب میں دیکھا ہے مدنی منی کی ولادت ہوئی ہے، جی کیا تعبیر ہوگی؟ دیکھیے اگر واقعی آپ کے ہاں ولادت کا سلسلہ ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک نوید ہے، خوشخبری ہے کہ آپ کو بیٹی کی نعمت ملے گی۔ جی ہاں، ہو سکتا ہے آپ کو اس پہ حیرت ہو کہ نوید ہے، خوشخبری ہے۔ جی ہاں، بیٹی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ سبحان اللہ۔ اس پر غم زدہ ہونا یا اس کو معاذ اللہ اپنے لیے مصیبت سمجھنا یا برا سمجھنا، یہ جاہلوں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا یہ طریقہ نہیں ہوا کرتا۔ تو بیٹی ایک نعمت ہے، تو واقعی اگر ولادت کا سلسلہ ہے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کی یہ خوشخبری ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو عمومی حالات سے متعلق ہوتا ہے، بعض اوقات اس طرح کا خواب نظر آ جاتا ہے۔ تو بھائی جو بھی ہو کہ خوشی منائیے، مدنی منا ہو تو مدنی منی کی آمد مرحبا، مدنی منی ہو تو مدنی منی کی آمد مرحبا، ماشاءاللہ عز و جل۔ اب دیکھیں اسلام میں ہم سے مزید کیا اپنا خواب بیان کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام بلاور حسین اتاری ہے، میں قادری کابینہ مورو سے بات کر رہا ہوں۔ خوابوں کی تعبیر میں میرا سوال یہ ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ امیر علیہ سنت کے ساتھ میں وضو کر رہا ہوں۔ جی، امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ، باپا جانی کے ساتھ وضو کر رہے ہیں۔ جی حضرت، ماشاءاللہ بڑا ہی پیارا خواب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی خواب میں زیارت کرنا بڑا ہی مبارک ہوا کرتا ہے۔ آپ نے امیر علیہ سنت کی زیارت کی اور ساتھ میں وضو کرنا، یہ دین پر استقامت ملنے کی علامت ہوتی ہے، اور آپ نے امیر علیہ سنت کے ساتھ دیکھا ہے تو بڑا ہی مبارک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے، اور جن کو آپ نے خواب میں دیکھا وہ آپ کو استقامت کا کیا مدنی نسخہ عطا فرماتے ہیں، اس کو بھی اپنا لیجئے، اور وہ ہے مدنی انعامات پر عمل کرنا۔ ماشاءاللہ، تو انشاءاللہ عز و جل مدنی انعامات پر عمل کریں گے۔ خواب بھی اچھا ہے، اس کی تعبیر بھی اچھی ہے، امیر علیہ سنت کی بھی زیارت کی ہے، تو مدنی انعامات پر عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل نیکیوں پر استقامت ملے گی، اور گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے پر بھی استقامت نصیب ہوگی۔ جی، آپ مدنی انعامات کے رسالے کی بھی زیارت کر رہے تھے۔ اچھا، ایس ایم ایس کی طرف آتے ہیں۔ ایک اسلام میں بیان کر رہے ہیں، میں نے خواب میں دیکھا کہ میری نانی فوت ہو گئی ہیں، اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ یہ بھی بڑا ایک ٹپیکل بات ہے کہ وہ جیسے کوئی زندہ ہے وہ اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ انتقال ہو جائے۔ دیکھیے بعض اوقات تو واقعی ایسا ہو بھی جاتا ہے، جیسا کہ خوابوں کا ایک پورا باب ہے کہ مستقبل میں کسی پیش آنے والے واقعے کو پہلے ہی دکھا دیا جاتا ہے، تو بعض اوقات یہ پاسبل بھی ہے، تو غور کر لیں۔ بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ کوئی بہت زیادہ بیمار ہوتا ہے اور اس کے بارے میں یہ گمان ہو جاتا ہے کہ شاید اب یہ روبہ صحت نہیں ہو پائے گا، تو اس طرح کا معاملہ بھی نظر آ جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک احتیاط ہے جو ہم بیان بھی کرتے رہتے ہیں کہ جس کے بارے میں دیکھا اس کو ہرگز بیان نہ کریں، کہ وہ خواب کی تعبیر کے نتیجے میں آپ کو یہ خبر دی گئی یا نہ دی گئی، یہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن اگر آپ نے اس کو خبر دے دی تو وہ تو بیچارہ کل کا مرتا آج شاید موت کے قریب پہنچ جائے گا۔ تو کبھی بھی کسی بیمار شخص کو یا کوئی صحت مند بھی ہو، اگر اس کو آپ جا کے بتائیں گے دیکھو بھائی میں تو ایک ہفتے سے مسلسل دیکھ رہا ہوں تمہارا انتقال ہو گیا، اب اس کو کیسی تشویش ہوگی، حالانکہ مرنا ہے ہمارا ایمان ہے، لیکن اگر ہمیں بھی آ کے کوئی بتائے تو ایک جھٹکا سا لگے گا نا۔ اور بالخصوص نانیاں دادیاں عمر رسیدہ ہوتی ہیں اور بیمار بھی ہوتی ہیں، اب آپ نے جا کے نانی کو بتایا تو اچھا نہیں ہے، تو بیان نہ کریں، درازی عمر بالخیر کی دعا کریں، خواہ وہ صحت مند ہو یا بیمار ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ دعا سے عمر میں بھی برکت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، یہ بات یہ بھی ہے کہ ان کو بتائیں نہیں، اور بالفرض کی تعبیر یہی ہے کہ انتقال ہوگا، ان کی بات نہیں کر رہے ہیں، ایک ہم سب کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ اب جیسے انتقال ہو گیا تو آپ کو خواب میں نظر آیا تھا انتقال ہو گیا، اب آپ جب جاتے ہیں نا تو ظاہر بات ہے لوگ سناتے ہیں یہ وہ بات ہے، ادھر کی بات ادھر کی بات، تو پھر اپنا خواب بھی بتاتے ہیں، میں نے دیکھا تھا خواب میں، دیکھو ہو گیا، تو یہ بھی نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر وہ بس اوقات یوں ہے کہ ان کا بھی آپ کو پتہ چل جاتا ہے، پھر اس کا بھی خواب میں، اس کا بھی خواب میں، تو پھر وہ رشتہ دار جو ہیں آپ کے ملنے ملانے والے ہیں نا، شاید آپ سے اچھے انداز سے نہ ملیں کہ یار یہ میرے بارے میں نہ کہیں دیکھ لے، ہاں یہ میرے بارے میں نہ دیکھ لے، اب یہ آیا ہے نا، اب کسی کے انتقال میں آتا ہے تو وہ بولتا ہے مجھے پہلے ہی پتہ لیا، ہاں بھائی
تو شاید وہ بدگمانی آپ کے بارے میں کرنے لگ گیا ہے، یا کم از کم پھر آپ سے شاید اس طریقے سے جوش و خروش سے نہ ملیں جس کی آپ امید رکھتے ہیں. تو کچھ بھی نہ کہیے، اس قسم کی بات کچھ بھی نہ نکالیں. ایسا نہ ہو کہ ہماری کسی عمل سے کسی اسلامی کو تکلیف ہو جائے. اگر ہم کسی کو خوشی نہیں دے سکتے تو اس کو دکھ بھی تو نہ دیں. ٹھیک ہے، قفل مدینہ لگا رہے گا، حیا سے نظریں جھکی رہیں گی انشاءاللہ عز و جل. تو مزید دیکھتے ہیں کہ اسلام ہم سے کیا اپنے خواب کی تعبیر جاننا چاہ رہے ہیں. وقت بہت اختتام کی طرف آ رہا ہے، بہت مختصر سا وقت رہ گیا ہے، جلدی جلدی کال شامل کرتے ہیں. جی سنائیے. ساجد اتاری حیدرآباد سے. میرا یہ سوال ہے کہ میں نے خواب دیکھا کہ اس کے اندر میں نے کبھی 2 بکرے لا رہا ہوں تو وہ کٹوا رہا ہوں، کبھی 3 بکرے لا رہا ہوں تو وہ کٹوا رہا ہوں. تو میرے کچھ سمجھ میں نہیں آیا مجھے اس کے بارے میں. مجھے ہاں بہت خرچہ ہو رہا ہے ایسا لگ رہا ہے ساجد بھائی، بہت خرچہ ہو رہا ہے. کبھی 2 بکرے لا رہا ہوں وہ کٹوا، کبھی 3 بکرے لا. خواب کی بات ہے لیکن بھائی یہ ڈسٹرب ہے بہت. کیا کہیں گے آپ ساجد بھائی کے بارے میں؟ دیکھیے عمومی حالات سے متعلق یہ معلوم ہوتا ہے، اس کا کوئی تعبیر بیان نہیں کی جا سکے گی. اچھا، ہو سکتا ہے اس طرح بعض اوقات آپ نے سوچا ہو کبھی، یا قربانی کے دنوں میں بہت زیادہ غور و فکر کیا ہو. اور ویسے بھی یہ کوئی برائی کی بات نہیں ہے، بکرے لانا اور اس کو ذبح کروا لینا، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. عمومی حالات سے متعلق ہے، آپ مطمئن رہیے. اچھا، ایک اسلامی بھائی ایس ایم ایس کے ذریعے معلوم کریں، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں زمین سے آلو چن رہا ہوں، تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ بیر بھی آ گئے، آلو بھی آ گئے. آلو چننا، اس کی کوئی خاص تعبیر میرے ابھی ذہن میں نہیں ہے. انشاءاللہ اگر معلوم ہو گئی تو انشاءاللہ میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اچھا، ایک اور اسلامی میں معلوم کریں، خواب میں سرسبز گنے توڑنا کیسا ہے؟ خواب میں گنے دیکھ رہے ہیں، اس کو توڑ رہے ہیں. گنا دیکھیے، ہرا بھرا ہے، جو بھی میٹھا پھل ہو یا اس طرح کا، جس طرح گنا ہے میٹھا ہوتا ہے، میٹھے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور سرسبز بھی ہے، تو سبزیاں دیکھنا یا اس طرح کی کوئی چیز دیکھنا جو ہے وہ اچھی علامت ہوتی ہے، برکت کی، منفعت کی علامت ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھی امید رکھیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو برکت نصیب ہوگی. تو مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ آپ نے دیکھا، ملاحظہ کیا. اللہ عز و جل ہمارے اس آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، اور جیسے پیارے پیارے مرشد امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ جس انداز سے چاہتے ہیں اس انداز سے ہمیں سلسلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. میرے خواب